براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے، جہاں وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں، ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں اور مستحکم ہوں، اور سسٹینیبل اور انکلوسو گروتھ ہو، ایسی گروتھ جو پائیدار ہو، اور ایسی گروتھ جس سے ہر پاکستانی شہری خاص طور پہ کمزور طبقات مستفید ہو سکیں۔ تو یہ جی ہمارا اس سال کا ایک ویژن ہے، اور اس سال اب ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پر بلڈ کرتے ہوئے اس سال کے بجٹ کے مین کانٹورز بھی اسی ویژن سے ڈریون ہے۔ اس میں ایک میجر سٹیپ جو ہے وہ ٹیرف ریفارمز کا ہے کہ ہم نے پہلے سال 5 سال کے نیشنل ٹیرف پالیسی اناؤنس کی ہے، اور اس کا پہلے سال کے جو سٹیپس ہیں وہ اس بجٹ میں اناؤنس کیے گئے ہیں، اور اس میں بنیادی فوکس یہ ہے کہ را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس جو ہمارے صنعت کار ہیں، جو ہماری انڈسٹریز ہیں، جو ہمارے کاروبار ہیں، ان کے لیے ان کی ان پٹ کاسٹ کم ہو، ان کی چیزیں بنانے کی کاسٹ، را مٹیریلز کی ان پٹ کاسٹ کم ہو، ان کی وہ مشینری جو وہ استعمال کرتے ہیں پروڈکشن کے لیے اس کی کاسٹ کم ہو، تاکہ وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے کمپیٹیٹو ہوں، اور ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹنگ سیکٹرز کی گروتھ بھی بڑھے، اور جو ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں وہ بھی آگے ایکسپورٹنگ سیکٹرز بن سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہماری جہاں پر جب انفلیشن ریٹ جہاں پر ہم نے اس پہ اوور اچیو کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ لوور ڈبل ڈیجٹ میں پہلے سال میں لے کے آئیں گے 12%، مگر حقیقتاً ہم اس کو 4.5% تک لے آئے۔ مہنگائی پر ہم نے بیانڈ ایکسپیکٹیشنز قابو کیا، تو اس کا ایک کاسٹ فرام اے ریونیو پرسپیکٹو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایف بی آر کے ٹارگٹس کے اہداف ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، چونکہ اس میں ایک ایسپیکٹ ریونیو ٹارگٹس میں انفلیشن کی اسمپشن ہوتی ہے۔ انفلیشن کی اسمپشن 12% تھی، مگر اس میں انفلیشن چونکہ اس سے کم تھی تو اس کا یقیناً ایک اثر ہے، مگر یہ ایک ایسی کاسٹ ہے جو معیشت میں چھوٹی کاسٹ ہے کمپیئر ٹو دا بینیفٹس آف کنٹرولنگ انفلیشن، اور اس سے جو عام عوام کو فائدہ ہوا ہے۔ مگر اس کے باوجود لو انفلیشن اور ماڈسٹ جی ڈی پی گروتھ کے باوجود، جو کہ ہمارا پہلا سال میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا تھا، تو اس میں جو ہم نے 2 سے 3% کے درمیان کی گروتھ پوسٹ کی اور 4.5% کی انفلیشن کی، اس کے باوجود ہم نے ایف بی آر کی ریونیو گروتھ 26% دیکھی۔ تو صرف یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سال کتنی آٹونومس گروتھ اچیو کی گئی، اور اس سال خاص طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پر، پرائم منسٹر صاحب کی ڈرائیو کے مطابق ایف بی آر میں جو ریفارمز آئے ہیں، جس میں فیس لیس کسٹمز ایک مثال ہے، جس میں دیگر اور انیشیٹوز ہیں، اس کے نتیجے میں ہم نے اس سال دکھایا ہے کہ ٹیکس نیٹ ڈیپننگ کے حوالے سے امپیکٹ، اور ساتھ ہی ساتھ انفورسمنٹ کے حوالے سے ایسے نتائج دکھائے کہ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ اس نئے مالی سال کے بجٹ میں تقریباً 400 ارب روپے تک کے قریب انفورسمنٹ کی مد میں صرف ٹارگٹ مانے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ وہاں پر بھی چیزیں آن ٹریک ہیں، مگر یقیناً آگے اب ہم نے ایف بی آر کی پرفارمنس میں بھی آگے مزید اضافہ کرنا ہے، وہ آپ کے تعاون کے ساتھ۔ خود جو آپ نے ابھی باتوں کا ذکر کیا ہے اس پہ ہم ضرور ابھی بات کریں گے، مگر بنیادی بات یہ ہے جی کہ ہم نے آگے اپنی فسکل پرفارمنس بھی مزید بہتر کرنی ہے، ہم نے اپنے پرائمری بیلنس کے اہداف بھی پورے کرنے ہیں، ہم نے انشاءاللہ مہنگائی کو بھی ایک ریزنیبل سطح پر رکھنا ہے، مگر بنیادی طور پر ایکسپورٹ لیڈ سسٹینیبل اکنامک گروتھ اچیو کرنی ہے آپ سب کی مدد سے۔ اور اس میں جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ایک سلسلہ ہے رابطے کا، کولیبریشن کا، آپ سے گائیڈنس حاصل کرنے کا، دیگر ایشوز پر آپ کے ساتھ ایک فیڈ بیک لوپ رکھنے کا، انشاءاللہ جی بالکل مستقل رہے گا اور ریگولر رہے گا۔ اس میں ایک بات ضرور بس صرف ایڈریس کروں گا، خاص طور پہ کیونکہ آپ نے دیگر باتیں کی ہیں جی سر، تو میں ابتدائی کی حد تک میں ایک بات ذرا ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا، پھر بقیہ ہم چیزوں کو میرے ساتھ کیونکہ میرے آنریبل کولیگز ایف بی آر سے آئے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ رسپونڈ کریں گے، مگر ایک بات جو پاور ٹو ارسٹ کے حوالے سے کی گئی ہے، میں ان کو بس بنیادی کلیریفیکیشن اس میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس میں محسوس ہوا ہے، آپ نے سیکشن 37A کا ذکر کیا ہے کہ کچھ اس کے حوالے سے مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں کہ وہ ایکچوئل کلاز ہے کیا، اور سب سے پہلے تو جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاور ایف بی آر کے پاس پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی، اور اس وقت تو
کوئی بھی آپ کے جو آفیسر ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی سطح پر ایک شخص خود ہی انکوائری کے سٹیج پر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ گرفتاری کر سکتے تھے. اس دفعہ جو ہم ترمیم لائے ہیں اس میں سیف گارڈز بلڈ کیے ہیں, اور اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پاور ٹو اریسٹ ہے یہ صرف سیلز ٹیکس فراڈ کی حد تک محدود ہے. یہ انکم ٹیکس کیسز کے سے متعلق نہیں ہے, یہ صرف سیلز ٹیکس ایکٹ میں لگتی ہے. تو ایک تو یہ بھی میں نے کیونکہ سنا ہے مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید انکم ٹیکس کیسز میں بھی ہے, تو سیلز ٹیکس ایکٹ کی حد تک محدود ہے. دوسری بات, سیلز ٹیکس ایکٹ میں بھی سیلز ٹیکس فراڈ کی چند مخصوص اشخاص جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اور سیلز ٹیکس فراڈ کے میں بھی پہلے اب جو سیف گارڈ ڈالا گیا ہے, پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ اپنی انکوائری سٹیج پر ہی خود ہی انفرادی طور پہ ایک نتیجے پہ پہنچ کے گرفتاری کر سکتے تھے. اب ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ پہلے انکوائری سٹیج پر تو گرفتاری ممکن ہی نہیں ہے. انکوائری سٹیج پر اسسٹنٹ کمشنر خود انکوائری کو انیشیٹ کریں گے, اگر وہ کرنا بھی ہوگا تو کمشنر سے اپروول لیں گے. کمشنر سے اپروول لینے کے بعد اس اسسٹنٹ کمشنر پر لازم ہوگا کہ جس شخص کے خلاف ایلیگیشن ہے وہ ان کو پارٹی بنائیں, ان کو ہیئرنگ کا موقع دیں. اس ہیئرنگ کے نتیجے میں, اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آگے انویسٹیگیشن اب ہونی چاہیے, تو پھر انویسٹیگیشن کے لیے بھی وہ کمشنر کا اپروول درکار ہوگا. اور اس کے بعد بھی کمشنر اگر اپروو کر دیتے ہیں انویسٹیگیشن کو, اور انہوں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا میرٹس ہیں, تو کمشنر کی سطح پر پھر اس کے بعد ڈیورنگ انویسٹیگیشن اسسٹنٹ کمشنر گرفتاری کی اگر درخواست کرتے ہیں تو کمشنر نے بھی خود وہ فیصلہ نہ اسسٹنٹ کمشنر کر سکتے ہیں نہ کمشنر کر سکتے ہیں. وہ فیصلہ ایک ایف بی آر کی ممبرز کی سطح پر ایک 3 ممبران کی مشتمل ایک کمیٹی ہے جو اس کا فیصلہ کرے گی, 3 ممبرز آف دا بورڈ, اور اس کے اندر ان کو یہ دکھانا ہوگا. اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی اور یہ پاور ٹو اریسٹ صرف ایسے کیس میں لاگو ہوگی جہاں پہ کم سے کم 5 کروڑ تک سیلز ٹیکس فراڈ یا انوالومنٹ ہو منیمم. اس سے نیچے کی سطح پر تو اس میں تو ویسے ہی بہت سارے چھوٹے ہمارے جو اسمال بزنسز ہیں, تاجر حضرات ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو خدشات لوگوں کو ہوتے ہیں, خدشات جائز بھی ہوتے ہیں, مگر یہ میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک صرف سیلز ٹیکس ایکٹ کی حد تک ہے, اور اس میں بھی ایک منیمم تھریش ہولڈ ہے رقم کا. 5 کروڑ تک کے سیلز ٹیکس فراڈ کی ایلیگیشن سے نیچے تک تو یہ لاگو ہی نہیں ہوگی پاور ٹو اریسٹ. اس کے بعد تو اس کے 5 کروڑ سے اوپر بھی ہوگا تو انکوائری سٹیج پر کوئی گرفتاری نہیں. انویسٹیگیشن سٹیج پر بھی ایک کیس موو کیا جائے گا جو 3 ممبرز کی کمیٹی ایف بی آر میں 3 ممبرز آف دا فیڈرل بورڈ وہ اس کا اپروول دے گی, تو وہ انویسٹیگیشن سٹیج پر اریسٹ ہوگا. اور اس کے بعد وہ بیلیبل بھی رہتا ہے, بقیہ جو رائٹس ہیں وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ موجودہ قانون کے حوالے سے تو اس میں کافی سارے اب سیف گارڈز ڈالے گئے ہیں. موجودہ سے مراد ماضی معذرت جو قانون اس فائنانس بل سے پہلے موجود تھا اس وقت تو ایک فرد واحد اسسٹنٹ کمشنر کے پاس طاقت تھی انکوائری سٹیج پر خود اریسٹ کرنے کی, کسی کو بتائے بغیر, کسی کی اجازت لیے بغیر. اب ہم نے اس میں سیف گارڈز اور اسٹیپس ڈالے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صرف سیلز ٹیکس فراڈ, اور وہ بھی ایک 5 کروڑ کی رقم سے اوپر. بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بدقسمتی سے 100 ارب روپے کے یہاں پہ سیلز ٹیکس فراڈ کے کیسز سامنے آتے ہیں. یہ آپ سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے, اور ہم نے اس حد تک ایف بی آر کو ضرور ہم نے امپاور کرنا ہے کہ جو لوگ اصل مجرم ہیں, جو لوگ واقعتاً 100 ارب روپے کی سیلز ٹیکس فراڈ کرتے ہیں, ان کو ہم پکڑ سکیں. کیونکہ جب ان کو نہیں پکڑا جاتا تو اس کا خمیازہ باقی عوام بھگتتی ہے, جو جائز کاروبار ہیں وہ بھگتتے ہیں. کیونکہ جب وہاں سے وہ وصولی نہیں ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, تو اس کا بوجھ پھر بقیہ نظام کے اوپر آتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم بالکل اس چیز کے کاگنیزنٹ ہیں کہ اس میں ہم نے ایک بیلنس رکھنا ہے سول لبرٹیز کے درمیان بھی اور انفورسمنٹ کے درمیان, اور اس میں ہم نے توازن برقرار رکھنا ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بجٹ پروسیس کے دوران بھی ہم نے پہلے جب اس قانون میں فائنانس بل میں ایک ترمیم کی تھی تو اس وقت انکوائری سٹیج کے بعد انویسٹیگیشن سٹیج پہ اریسٹ تھا, مگر پہلے ابتدائی سطح پر کمشنر کی سطح تک کی بات ہوئی. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ نہیں, اس میں مزید سیف گارڈ
ڈالے جائیں. تو پھر یہ 3 ممبران کی کمیٹی پر گیا. پھر ہم نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی ہم نے گائیڈنس حاصل کی. آپ جانتے ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر طویل ایک مراحل سے پروسیس سے گزر کے بجٹ پاس ہوا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہ صرف سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی بلکہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی بجٹ کو دیکھا. گزشتہ سالوں میں صرف سینٹ کی دیکھی تھی. تو تقریباً 70 سے 80 گھنٹے ہم نے 12 مستقل دن ان دونوں فورمز پہ گزارے اور وہاں سے بھی کچھ تجاویز آئیں, کچھ ہمارے آنریبل ممبر سے وہ بھی شامل کی گئیں اور اس کے نتیجے میں پھر یہ 37A جو ہے یہ پاس ہوا. مگر میں اپنی بات کا جی پھر اختتام ابتدائیہ کا کم از کم اس بات سے کروں گا کہ اس سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے جو اس شک کے اصل فیکٹس ہیں, جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں. اور دوسرا یہ کہ آئندہ بھی جی مستقل میں FPR کی ٹیم, فائنانس منسٹر, چیئرمین FPR, ہم سب ریگولرلی بھی حاضر ہوں گے. وی ول بی اویلیبل کہ ہم آپ کے لیے ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. جب بھی آپ کا کوئی ایشو ہوگا اس کو ہم ایڈریس کریں گے. اور اس شک کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ ہم نے اصل ٹیکس چوروں کو تو پکڑنا ہے, اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا, مگر جہاں پر اور ہم نے جو سیف گارڈ اس کے ابیوز کو اوائڈ کرنے کے لیے اس پاور کے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کی. مگر اس کے باوجود اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی ایسا کیس آتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پاور ابیوز ہوئی ہے تو ہم انشاءاللہ میں آپ سے آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم پرسنلی اس ہر ایک کیس کو آپ کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کی تہہ تک پہنچیں گے تاکہ اس کا ابیوز ممکن نہ ہو. کوئی بھی ایسی چیز آپ ہمارے پاس لے کر آئیں گے, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فوری طور پر ایڈریس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک تجویز ہے کہ ہم مہینے میں ویسے بھی ایک آپ کے ساتھ میکنزم سیٹ کر لیں جس میں مہینے میں ایک دفعہ FPR کے ساتھ آپ کی ایک سٹنگ ہو, اس میں میں بھی حاضر ہوں گا. ہم مہینے میں ایک دفعہ آپ سے ملیں جس پہ اس حوالے سے بھی کوئی اگر کیسز اور خدشات ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس ہوں, اور بھی جو آپ سے ہم نے گائیڈنس لینی ہے یا آپ کے ایشوز کوئی ایسے ہیں جو آپ ریز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آگاہی ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں FPR کے حوالے سے, وہ ہم بیٹھ کے کر سکیں. تو وہ ویسے ایک فارمل میکنزم بھی ہم بنا دیں گے کہ ہر مہینے ایک ہماری سیٹ میٹنگ ہو, اور اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ اس پارٹنرشپ میں آگے جو آپ سے ہم نے گائیڈنس لینی ہوگی جب آپ کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. اسلام آباد میں وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی, برآمدات میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے ہیں.